بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 328 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 322 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ آئیے حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رجل، کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، کہ مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، صابراً اس حال میں کہ میں صبر کرنے والا ہوں، محتسباً اس حال میں کہ میں ثواب کا طلب کرنے والا ہوں، مقبلاً اس حال میں کہ میں آگے بڑھنے والا ہوں، غیر مدبرن اور پیچھے مڑنے والا نہ ہوں۔ یکفر اللہ عنی خطایا، یکفر اللہ عنی خطایا، تو کیا اس کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں ایسے حال میں کہ میں صبر کرنے والا ہوں اور ثواب کا طلبگار ہوں، آگے بڑھنے والا اور پیچھے مڑنے والا نہیں ہوں، آگے بڑھنے والا ہوں اور پیچھے مڑنے والا نہیں ہوں، تو کیا اس کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ یہاں پر صابراً یہ اسم فاعل کا سیاق ہے، حال ہے، باب ضرب یضرب سے، صبر یصبر صبراً بمعنی صبر کرنا، یہاں پر مراد ہے بہادری دکھانا، دلیری دکھانا۔ محتسباً یہ بھی اسم فاعل کا سیاق ہے، باب افتعال سے، احتسب یحتسب احتساباً، اور اس کا معنی ہے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کام کو کرنا۔ مقبلاً مقبل یہ بھی اسم فاعل کا سیاق ہے، باب افعال سے، اقبل یقبل اقبالاً بمعنی متوجہ ہونا، آگے جانا۔ مدبراً مدبر یہ بھی اسم فاعل کا سیاق ہے، باب افعال سے، ادبر یدبر ادباراً بمعنی پشت پھیرنا۔ یکفرو یہ باب تفعیل سے ہے، کفر یکفر تکفیراً، یہاں پر اس کا معنی ہے گناہ کا مٹانا، معاف کرنا۔ خطایا اس میں آخری میں جو یا ہے یہ تو متکلم کے لیے ہے، جبکہ خطایا یہ جمع ہے خطیئتن کی بمعنی گناہ اور جرم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ میں اگر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں اور اس سے حال میں کہ میں صبر کرنے والا ہوں
اور ثواب کا طلب کرنے والا ہوں، آگے بڑھنے والا ہوں، پیچھے مڑنے والا نہ ہوں، تو کیا اس کے بدلے میں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم، کہ ہاں، یعنی اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فلما ادبر، پھر جب وہ لوٹا واپس، ادبر یدبر ادبارن باب افعال سے ہے، ہمارا پش پیرنا، کہ جب اس نے پش پیر لیا اور واپس جانے لگا، ناداہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی اسے، نادا ینادی مناداتن و نداءن، باب مفعلہ سے ہے، بمعنی زور سے پکارنا، نادا ینادی مناداتن و نداءن، بمعنی زور سے پکارنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جی ہاں۔ پھر جب وہ واپس لوٹا، واپس جانے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آواز دی، قال، اور فرمایا، نعم، ہاں، الا الدین، مگر قرض نہیں، یعنی قرض جو کہ بندوں کے حقوق میں سے ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر آگے فرمایا، کذالک قال جبریل، مجھے جبریل نے یہی کہا ہے۔ الدین بمعنی قرض، اور جمع اس کی دیون آتی ہے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالی اپنے حقوق یعنی حقوق اللہ کو معاف کر دیں گے، مگر بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا الا الدین، کہ قرض جو ہے شہادت جیسے عظیم عبادت سے بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔ یہاں پر علماء کرام ایک نقطہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق شہادت سے ہے، مگر ایک روایت ابن ماجہ میں بھی موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بحری جنگ میں شہید ہونے والوں کے تمام گناہ یہاں تک کہ حقوق العباد بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف میں حقوق العباد کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا، کذالک قال جبرائیل، کسی طرح سے کہا ہے جبرائیل نے، مگر یہ وحی قرآن میں تو موجود نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہی صرف یہ نہیں جو قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی جبرائیل علیہ السلام پیغام لاتے رہتے تھے جو کہ حدیث شریف کی شکل میں موجود ہے۔ وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، قال رجل، کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، کہ مجھے بتائیے کہ میں اگر اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، صابراً اس حال میں کہ میں صبر کرنے والا ہوں، محتسباً اس حال میں کہ میں ثواب کی امید رکھنے والا ہوں، مقبلاً اس حال میں کہ میں آگے بڑھنے والا ہوں، غیر مدبراً اور اس حال میں کہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، یکفر اللہ عنی خطایا، تو کہ اللہ اس کے بدلے میں میرے گناہ معاف فرما دیں گے۔
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ فلما ادبر، پس جب وہ شخص لوٹا، اس نے پشت پھیرا، وہ واپس جانے لگا، ناداہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، قال، اور فرمایا نعم، ہاں، الا الدین، مگر قرض نہیں، وہ اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ کذالک قال جبریل، اور پھر فرمایا کہ مجھے جبریل نے یہی کہا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔